سر کیا آپ ڈن بیس پہ کام کرتے ہیں؟ اب آج میں اس کی ایک اصلیت بتاؤں گا آپ کو کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اس کا پروسیس بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا پھر میں آؤں گا ڈس ایڈوانٹیجز پہ کہ اس کے جو ہے کیا نقصانات ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں وصال خان خٹک سفائر ویزا کنسلٹنٹ سے۔ ویورز میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جو کہ جن کا جو ہے وہ بہت سارے جو ہمارے جو کلائنٹس ہیں اور جو اسی چیز کے بارے میں اس سے ہٹ کر کوئی اور بات ہی نہیں کرتے، اور وہ ہے کیا؟ ڈن بیس۔ سر کیا آپ ڈن بیس پہ کام کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو کلائنٹس کی بھی غلطی نہیں ہوتی، اوبویسلی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ایک صحیح جگہ پہ انویسٹ ہو اور ہمیں جو ہے وہ کام مطلب ہمارا ہو جائے، لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اب آج میں اس کی ایک اصلیت بتاؤں گا آپ کو کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، ڈن بیس جو ہے وہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی ایمبیسی میں کچھ بھی ڈن بیس ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے، میں شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ جو آج کل ایک جو لوکل ایجنٹس ہیں وہ پہلے ایک اور فراڈ کرتے تھے۔ اس سے آپ کو پہلے آگاہی ہوئی ہوگی کہ جی اتنے ایڈوانس دے دے، باقی اتنے لاکھ ایڈوانس دے دے، باقی ویزا لگنے کے بعد آپ دے دیجئے گا۔ تو وہ ایک ہی باری سارا کچھ اکٹھا ہو کے، میں مزید نہیں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، آپ سب کو پتہ ہے، تو وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا تھا۔ اب آج کل جس طرح کا ایک شعور آ رہا ہے، ایک سوشل میڈیا ہے، اوبویسلی سب کو پتہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے جو یہ اسکیم ہے ویزا کنسلٹنسی میں، یہ بھی جو ہے وہ ماڈرن طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ نکال لیے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس کنسلٹنٹ کے پاس ڈیفرنٹ لوگ کانٹیکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہی کوئی 50 60 70 100 تک اپلیکینٹس کو لے جاتا ہے، بندے اکٹھے کر لیتا ہے کہ جی فلاں ایمبیسی میں آپ کا جو ہے وہ اپلائی کریں گے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جب ویزا لگتا ہے اور وہاں پر آپ جب پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر ہمیں پیسے دینے ہوں گے، جس پہ کلائنٹ بھی کہتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مطلب کام ہو جانے کے بعد سارا کچھ، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ آج پہلے میں آپ کو اس کا پروسیس بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا پھر میں آؤں گا ڈس ایڈوانٹیجز پہ کہ اس کے جو ہے کیا نقصانات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک 60 70 80 100 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا سیم ایز اٹ از اسی طرح ہی آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے، یا جو باقی شینجن کنٹریز ہے، یورپ جسے کہتے ہیں، جس میں پاسپورٹ بائی ہینڈ، جس میں ڈاکومنٹ جمع کروانے ہوتے ہیں، کسی بھی ایمبیسی کا وہ پروسیس وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایمبیسی میں 50 60 70 جتنے بھی اس نے جمع کیے ہوتے ہیں بندوں کو، اس میں سے کسی 10 20 15 کا رسپانس تو آنا ہی آنا ہے۔ ڈیفرنٹ آبویسلی بات کی ہوئی ہوتی ہے، کسی سے 35 لاکھ، کسی سے 30 لاکھ، کسی سے 25 لاکھ، یہ سب آپ نے سنا ہوگا۔ پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو، کنسلٹنسی فیس سے ہٹ کر، کیونکہ کنسلٹنسی فیس لوگ ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں، بٹ ایمبیسی فیس میں کہتا ہوں شاید 1 لاکھ بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں، 1 لاکھ سے زیادہ کسی بھی ایمبیسی فیس کی فی نہیں ہے، کوئی بالکل نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سب جو ہے وہ اپلیکیشن جمع ہو جاتے ہیں، جس میں سے اتنے میں 5 سے 6 یا 10 15 ویزے لگ کے آئی جاتے ہیں۔ جس کلائنٹ کے ساتھ جس طرح بات کی ہوگی، اگر آپ دیکھیں میں منیمم بھی لگاؤں تو 20 لاکھ کو بھی اگر آپ 10 بندوں کا اپروو ہوتا ہے، ضرب دیتے ہیں، تو خود سوچے کہ کتنا ایک بن جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ، جو باقی ریفیوز ہو جاتے ہیں، جن کا ایک نہیں لگتا ویزا، ان کو کہا جاتا ہے، ان سے صرف اور صرف معذرت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ سر ہم نے بڑی کوشش کی بٹ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ کلائنٹ بھی صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کون سے پیسے دیے، یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب جن کا اپرووڈ ہو جاتا ہے ویزا، جو کہ ایک سمجھ لے کہ تکے سے ہی اپرووڈ ہوئے تھے، انہی میں بیچ میں سے 5 6 اپرووڈ ہوئے ہوتے، 10 اس طرح، ان سے جو ہے وہ ویزا لگنے کے بعد پیسے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ایک ایکسٹرا اماؤنٹ ان کو پے کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور اوبویسلی وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ کام ہو گیا ہے۔ اور جب وہ کنسلٹنٹ کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ بھی اوبویسلی خوش، کہ 1 کروڑ 2 کروڑ جتنے بھی بنتے ہیں وہ بھی خوش۔ اب اس میں یہ چیز آگے کیا ہوتا ہے، آگے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کے ویزے لگ جاتے ہیں اور وہ باہر پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ
کہاں سے آپ نے کام کروایا, کیسے گئے ہو, کس طریقے سے گئے ہو. اوبویسلی انہوں نے اسی ایجنٹ کا بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس سے کام کروایا اور یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھیجتا ہے. اب اسی طرح پھر وہ ان کے ریفرنس, جن کے ویزے لگے ہوتے ہیں ان کی ریفرنس پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی سیم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دوبارہ ایک نئے پروسیس سے, اور وہی پروسیس ریپیٹ جو میں نے آپ کو سارا بتا دیا. اب اس کے آتے ہیں نقصانات پہ کہ نقصانات کیا ہیں. دیکھیں کافی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر 1 لاکھ روپے بنتے تھے اور ہم نے 25 لاکھ 30 لاکھ اضافی دے دیے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا کام تو ہو گیا. دیکھیں سر, ہوتا یہ کہ آپ رسک میں اپنے آپ کو ڈالتے ہی کیوں ہیں جب کہ ایسا کوئی پروسیس ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کلائنٹس, جو کنسلٹنٹ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ایک نان پروفیشنل ہوتے ہیں. وہ ایسے کرتے ہیں کہ صرف فارمز بھرتے ہیں, سپورٹنگ ڈاکومنٹس کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا. فارمز بھرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس بھی کنٹری کے فارمز ہوتے ہیں ان کو کیسے بھرتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں پتہ, نہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم نے کام کیا, نہ آپ کو سبمیشن دکھائی جاتی ہے کہ اس طرح ہم نے سبمیشن کیا. اب اس میں کافی ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ 5 سال کے لیے بین ہو جاتے ہیں. سپوز کینیڈا جو ہے وہ آپ کو 5 سال کے لیے بین کرتا ہے. اب وہ یہی ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ فارمز بھی ان پڑھ ہوتے ہیں, ایک تو فارم بھی انہوں نے صحیح نہیں فل کیے ہوتے, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگانا جیسے کہ انشورنس, ٹریول پلان, کور لیٹر, یہ تو دور کی بات, ٹھیک ہے, یہ تو وہ لگاتے ہی نہیں ہیں. اب جب یہ فائلز ان ایمبیسیز کے پاس پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ مس کمٹمنٹ کر رہا ہے, اس نے نان پروفیشنل طریقے سے فارم, سیریس ہی نہیں ہے, کیسے اپلیکینٹ ہے. اوبویسلی وہ ایک چیز بین کر دیتے ہیں اس کو کہ مطلب اس میں تو بالکل مس کمٹمنٹ ہوئی ہے ساری. تو وہ اب اس کے نقصانات سر کیا ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 5 سال کے لیے بین کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات, صرف اس کنٹری سے بین نہیں ہوتے آپ, جو کنٹریز ہوتی ہے جتنی بھی جس میں ہم جا رہے ہوتے ہیں, یورپین کنٹریز یا کینیڈا, UK, امریکہ, یہ ساری G10, G7 یہ اس طرح کی کنٹریز ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے, یہ اپنی انفارمیشنز لنک کرتی ہے ایک خاص ایک جگہ پہ, اسی طرح ایک ویزا پروسیسنگ میں. تو جب وہ کوئی بھی کنٹری سے آپ بین ہوئے, دوسری کوئی کنٹری جب آپ کا پاسپورٹ نمبر خالی صرف ڈالتی ہے تو آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہے کہ آپ کہاں سے ریفیوز ہوئے ہیں, کہاں سے بین ہوئے, کس وجہ سے بین ہوئے ہیں. آپ کی ایک غلطی, ٹھیک ہے, آپ کے باقی جتنے اسٹینڈرڈ کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ اور یہ قطر وغیرہ, یہ سعودی عرب, ان کنٹریز کے علاوہ آپ کی جتنی بھی یہ اسٹینڈرڈ کنٹریز ہیں ان میں آپ ایک بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ تو مطلب اس نے مس کمٹمنٹ کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایجنٹ کتنا, اور ایجنٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایجنٹ تو ایجنٹ ہے, ایجنٹ نے تو آپ کو ملنا بھی نہیں ہے بعد میں. اگر آپ ملتے بھی ہے آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی چیز غلط جو ہے وہ سبمٹ کروائی ہے, کیونکہ وہ آپ کو کوئی پروف دیتا ہی نہیں, آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے. تو بس یہ تھا آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے کا مقصد, جس کی بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ تھی. جو بھی ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں, جو لوگ آلریڈی مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں یہی باتیں ان ایک کو سمجھاتا ہوں. لیکن آج اسپیشل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کائنڈلی یہ ویڈیو ایک تو شیئر کریں تاکہ لوگ نقصان سے بچیں. جو 1 لاکھ روپے میں کام ہو سکتا ہے وہ کیوں 25-30 لاکھ روپے میں بندہ کروائے. اور ویسے بھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, جس مشکلات سے گزر رہے ہیں, وہ باہر اسی وجہ سے جا رہے ہیں تاکہ ہم کچھ کما سکیں, یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ فراڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کریں. بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس آئے, جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ کائنڈلی دوسروں کو بھی سمجھائے کہ خدا را اس نقصان سے وہ بچیں.